جی آپ کا نام کیا ہے؟ मुकेश। کیا نام ہے؟ मुकेश। مکیش، اچھا۔ تو آپ ہندو دھرم سے ہیں؟ ہندو دھرم سے ہیں آپ؟ हाँ हिंदू धर्म से। اچھا اچھا۔ تو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا، کیا آپ غور نہیں کرتے کہ یہ دنیا دھوکہ ہے؟ بھائی اس دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ مر رہے ہیں روز، لاکھوں انسان روز مرتا ہے۔ یہاں پر لوگ دکھوں میں گھرے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں۔ کیا آپ غور نہیں کرتے کہ جو ہے یہ دنیا دھوکہ ہے اور یہاں سے ہم کبھی بھی جا سکتے ہیں؟ یہاں سے ہم کبھی بھی جا سکتے ہیں۔ تو مکیش بھائی، کیا تم دنیا میں دیکھ نہیں رہے کہ دنیا خطروں کی جگہ ہے، دکھوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، موت کا گھر ہے؟ یہاں کے جیون کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہاں کا جیون بیکار ہے۔ جس مالک نے جیون دیا ہے اس کی طرف دھیان لگائیں، اس کی طرف غور کریں۔ تو مکیش بھائی تمہیں لگتا نہیں یہ بات دنیا میں دکھتی نہیں ہے؟ دنیا بیکار ہے، یہاں کوئی کسی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، یوں ہی لوگ مر کے جا رہے ہیں؟ کیا لگتا نہیں ہے آپ کو؟ कैसे? हाँ सही कह रहे हो। تو بڑی عجیب بات ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا انسانوں سے کھچا کھچ بھری پڑی ہے، روڈ پر نکلنے بڑھنے میں بھی پریشانی ہوتی ہے، روڈ پہ اتنی گاڑی چلتی ہیں، لیکن جنت سورگ خالی پڑی ہے، سب دنیا کے پیچھے لگے پڑے ہیں۔ کوئی غور نہیں کرتا کائنات میں کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، یہاں کا جیون بیکار ہے، یہاں سے دل ہٹاؤ۔ جس مالک نے جیون دیا ہے اس کو راضی کرنے کی طرف لگ جائیں ہم، تاکہ موت کے بعد جو اصل جیون ہے، جنت کا جیون، اس میں کامیابی پائیں۔ بہت کم لوگ غور کرتے ہیں۔ تو مکیش بھائی، سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ اس دنیا میں انسان کو سمجھانے کا ذریعہ انسان کی زبان ہی ہے، ایشور کا راستہ بتانے کا ذریعہ۔ کوئی آسمان پہ سے آواز نہیں آتی۔ اس دنیا میں اللہ نے انسان کو تھوڑا سا ہوش دے دیا ہے، جو ہوش ہم اس وقت لیے گھوم رہے ہیں، آنکھ سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہوش ہے ہمارا، کان سے سن رہے ہیں۔ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے اس سنسار کے مالک نے ہمیں ہوش دے دیا ہے اس سنسار میں۔ اب انسان کو دنیا کی غفلت نشہ ہے، انسان کو دنیا کا نشہ ہے، اس کے جیون کا ختم ہونے کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے، مگر یہ نشے میں ایسے رہ رہا ہے دنیا میں جیسے ہمیشہ رہے گا، یہاں سے کبھی نہیں جائے گا ہے۔ اسی نشے کا اللہ نے ٹیسٹ لیا ہے کہ یہ میری بات سنتا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو سمجھانے کے لیے بھیجتا ہے کہ یہ میری بات سنتا ہے یا نہیں، میری طرف آتا ہے یا نہیں۔ اگر جو انسان آتا ہے اور اللہ نے جو انسان اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان دے دیتا ہے، جب وہ اللہ سے مانگتا ہے، دنیا کا نشہ ختم کر دیتا ہے۔ تو اللہ اس کا دنیا کا نشہ ختم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کا نشہ ختم کر کے اس کو ہوش میں لے آتا ہے، اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کے لیے جگہ دیتا ہے، اس کو جگہ دیتا ہے۔ اور اگر یہ بلاوے پہ نہیں آتا تو پھر یہ اندھکار میں ڈوبا رہتا ہے، اور اندھکار میں ڈوب کر ہی مرتا ہے۔ اب جو انسان اندھکار میں ڈوب کر مر گیا، جو یہاں سے مر کے جانے سے پہلے جانے کے ہوش میں نہ آیا، وہ موت کے بعد تباہ ہو جائے گا، یاد رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے بندوں کے ذریعے سے دوسرے بندوں کو بلاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر باپ بیٹے سے کہے بیٹا کھیل رہا ہو، بیٹا ادھر آؤ، وہ سن کے انسنی کر دے، پھر کہے بیٹا ادھر آؤ، پھر سن کے انسنی کر دے، نہ آئے، پھر کہے کہ بیٹا ادھر آؤ، نہ آئے، تو اسی طرح سے پھر باپ کی لعنت برستی ہے بیٹے کے اوپر۔ اسی پرکار اللہ تعالیٰ بلاتا ہے کہ میرے بندے، تجھے میں نے جیون کا سمے دیا ہے، اس کو برباد نہ کر، سارا جہان میں نے تیرے لیے بنایا ہے، تجھے اپنے لیے بنایا ہے، تو یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، اس میں نہ لگ۔ جب تیرے جیون کا سمے پورا ہو جائے گا تو یہ کھیل تماشا 1 سیکنڈ میں ختم ہو جائے گا۔ جو کچھ دنیا میں تو جس چیز میں کھیل رہا ہے یہ سب تیرے لیے ختم ہو جائے گا، تو لہٰذا تو میری پناہ میں آ جا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میری پناہ میں آ جا، اس دنیا اور شیطان کی پناہ سے، شرن سے میری پناہ میں آ جائے گا تو مجھے راضی کر کے آئے گا، تو میں تجھے اس دنیا کے بدلے میں ہمیشہ کا سورگ کا، جنت کا جیون عطا کروں گا، اور نہ آئے گا تو پھر نرک کی آگ میں سزا ملے گی۔ اسی لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے تاکہ ہمارا امتحان لیا جائے، ٹیسٹ لیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے، اگر انسان بجائے آنے کے کفر کرنے لگے، اللہ کا انکار کرنے لگے، اللہ کے حکم کے خلاف چلنے لگے، تو پھر وہ نرک کا بھوگی بنے گا، موت کے بعد نرک کی آگ میں جائے گا، کیونکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، موت تک اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے رکھی ہے۔ تو یاد رکھیں، اس دنیا میں انسان کو اللہ کا سچا راستہ سمجھانے کا ذریعہ انسان کی زبان ہے،
ایک انسان دوسرے انسان کو اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا سچا راستہ سمجھاتا ہے، کوئی آسمان پہ سے آواز نہیں آتی ہے۔ اسی طرح سے نبی آتے ہیں، اوتار آتے ہیں جو سمجھاتے ہیں لوگوں کو۔ تو اللہ اپنے بندوں تک نیک بندوں کو بھیج کر اپنا پیغام، اپنا میسج، اپنی خبر، سندیش پہنچاتا ہے۔ تو جو اسے قبول کر لے اور مستقل اللہ کی کھوج کرے، لگاتار اللہ کی کھوج کرے، اللہ کی آئی ہوئی آیتوں کی سندیش جو آئے ہیں آسمان پہ سے ان کی پیروی کرے، کھوج کرے، لگاتار اللہ کی کھوج کرے، تو اسے ہدایت مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سچا راستہ اپنا دکھا دیتا ہے، سچائی کے ہوش میں لے آتا ہے۔ اور جو اسے قبول نہ کرے تو وہ اندھکار میں ہی ڈوبا رہتا ہے، اپنے اندر اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر نہ چل کر، اپنی مرضی برائی پر چل کر اللہ کو ناراض کر کے مر جاتا ہے تو نرک میں چلا جاتا ہے، نرک کا ایندھن بن جاتا ہے۔ تو بھائی یہ دنیا کی زندگی مکیش بھائی بہت بیکار ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، کہیں رشتہ داری میں گئے یا کہیں کسی سے ملاقات کی، کسی انسان سے ہم نے 2 مہینے ملاقات کی، وہ دنیا میں بچھڑ گیا، مر گیا۔ کسی سے ہم نے 20 دن ملاقات کی، 20 دن سے جان پہچان ہوئی، اس سے پتہ پڑی وہ مر گیا ہے۔ کسی سے 5 دن ملاقات کر پائے، وہ مر گیا۔ اور ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی سے 1 دن بھی ملاقات کی ہے، صرف 1 دن میں دیکھا، اس سے بات چیت کی اور پتہ پڑی کہ وہ تو ختم ہو گیا۔ ہاسپٹل میں بات کی ہم نے ایک سے، تو پتہ پڑی کہ تھوڑی ملاقات کرنے کے بعد اور 1-2 گھنٹے بعد ہی وہ ختم ہو گیا۔ تو بھائی اس جیون کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، بالکل بیکار زندگی ہے، اس کے پیچھے نہ پڑیں، اپنے مالک کو راضی کریں جس کی طرف مر کے لوٹ کے جانا ہے ہمیں۔ اب دیکھیے قدرت نے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا اور انسان کے انت کا کیا سسٹم بنایا ہے۔ انسان اپنے ہی انسان کو مٹی میں ملا دیتا ہے، جب مرے گا نا تو یہی اپنے بھانجے بھتیجے، یہی اپنے سالے بہنوں، یہ پڑوسی رشتہ دار، یہ سب اپنے ہی اس کو مٹی میں ملا دیں گے ہیں۔ ہاں، یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے۔ اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے، یعنی جب سب مٹی ملا دیتے ہیں تو قدرت کا اشارہ ہے کہ میرے بندو غور کرو کہ یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے، یہاں سب مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ اس کی موت کو دیکھ اور اپنے انجام کی تیاری کر کہ تمہارا بھی انجام یہی ہونے والا ہے۔ بڑا بدبخت ہے وہ انسان جو دنیا کے اندھیرے میں ڈوبا رہے اور قدرت کے اشارے کو نہ سمجھے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے اس کائنات کا سسٹم ہی ایسا بنایا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اپنے ہی اس کو مٹی میں قبر کھود کے دبا دیتے ہیں اور یعنی اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اکیلا اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جا اب تو دنیا سے، تیرا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ ثبوت دکھاتے ہیں، قدرت دکھاتی ہے اس چیز کو۔ سب اپنے مل کر کے ہی جو ہے اللہ کے حوالے اکیلے کر دیتے ہیں اسے۔ تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ بھائی میں اپنے مالک کی طرف غور کروں جس کی طرف مجھے اکیلے جانا ہے لوٹ کر کے۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو میں موت کا مزہ چکھاؤں گا تو اللہ کا اعلان ہے کہ میرے بندے، اس سے پہلے کہ لوگ تجھے اپنے کندھوں پر لے کے آئیں میری طرف، میں تجھے موت دوں اور لوگ تجھے اپنے کندھوں پر میری طرف لے کے آئیں، تو اپنے پیروں پہ ہی لوٹا۔ پیروں پہ لوٹنے کا مطلب کیا ہے کہ توبۃ نصوحا، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر تجھ سے دنیا چھڑوا دوں تو پہلے ہی چھوڑ دے۔ چھوڑنے سے مطلب کیا ہے؟ دنیا میں کسی چیز سے دل نہ لگا، یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے، اور اللہ کے حکموں کو پورا کر اس دنیا میں رہ کر کے، مگر کسی چیز سے یہاں دل نہ لگا۔ ہاں تو لوٹ جا میری طرف پہلے ہی، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر تجھے اپنی طرف لوٹاؤں تو پہلے ہی لوٹ جا میری طرف۔ میں نے سارا جہان بنایا تیرے لیے اور تجھے بنایا ہے اپنے لیے، تو لہذا جب تو دنیا سے آئے تو دنیا کی محبت مت لے کے آنا، ہاں میری محبت لے کے آنا، تو پھر تو میرے انعام کا حقدار ہوگا۔ پھر اس نقلی دنیا، نقلی جیون کے بدلے میں تجھے اصلی جیون دوں گا، ہمیشہ کا جنت کا جیون ہے۔ ہاں، کیونکہ یہاں کچھ سمے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، امتحان لینے کے لیے، پریکشا لینے کے لیے، کہ جو مجھے راضی کر کے آئے گا وہ میرا جنت کا انعام پائے گا، اور جو دنیا میں بھٹک کے آئے گا، مجھے ناراض کر کے آئے گا، وہ جہنم کی آگ میں سزا پائے گا۔ تو یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، کرم کرنے کی جگہ ہے۔ اصل جو زندگی ہے، اصل جو جہاں کرموں کا پھل ملے گا وہ موت کے بعد ہے۔ آج ہم اس دھرتی پر دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ، ہر انسان اپنے گھمنڈ میں گھومتا ہے، اپنی میں اکڑ میں گھومتا ہے،
قدرت کی طرف غور نہیں کرتا کہ تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے گندے پانی کے قطرے سے انسان بنایا ہے۔ ہر آدمی اپنے گھمنڈ میں جو ہے کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے ایسے کروا دیا، میں نے یہ کروا دیا، وہ کروا دیا۔ تو انسان، اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے وَمَا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، دھوکے کا غرور ہے انسان کا، دھوکے کا گھمنڈ ہے۔ ہاں، جس دن جیون کا سمے پورا ہو جائے گا، جب اللہ تعالیٰ موت دے کے اٹھائے گا، تو جب روح شریر سے نکل جائے گی تو شریر کا ایک لوتھڑا دنیا میں پڑا رہ جائے گا۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہیں۔ اب دیکھو نا، ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے ایک شخص جو ہے فون پہ بڑی اپنی بڑائی پیل رہا تھا، میں نے یوں کر دیا، میں نے یوں کر دیا، میں ایسے کر دوں گا، ویسے کر دوں گا۔ اب جس سے وہ بات کر رہا تھا وہ کہنے لگا وہاں پر، یار یہ تو بہت بول رہا ہے بھائی۔ تو ایک برابر والا کہنے لگا کہ اس کے دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوں گے، اپنا گھمنڈ دکھا رہا ہوگا، اپنی تعریف کر رہا ہوگا۔ تو انسان کی جو عقل ہے بیلنس میں نہیں ہے، یہ سمجھ نہیں پا رہا سچائی کو، دھوکے میں لین ہے، سچائی پر غور نہیں کرتا۔ اس لیے بھئی ہم جیون کی سچائی پر غور کریں۔ زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے مالک کو ناراض کر کے مر گئے، گھمنڈ میں مر گئے، تو موت کے بعد تباہی پھر جائے گی اور جنت سے ہم محروم رہ جائیں گے، ونچت رہ جائیں گے۔ اچھا، لوگ اس جیون کے دھوکے میں اتنے لین ہیں، دنیا کے نشے میں اتنے لین ہیں کہ اللہ کی بات سننے کو تیار نہیں۔ میں ایک بار ملاقات کر رہا تھا تو میں جو ہے ان لوگوں کے پاس بیٹھا، میں نے کہ بھائی کوئی اللہ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، آپ میری ایک بات سنو، اگر آپ کو اچھی لگے تو سن لینا، نہیں تو پاگل سمجھ کے چھوڑ دینا۔ تو آدمی جو ہے سننے کو تیار نہیں، غور کرنے کو تیار نہیں، اس جیون کے دھوکے میں اتنا بری طرح لین ہے، اس کو کوئی ہوش نہیں ہے کہ میرے جیون کا مقصد کیا ہے، میری جان کا مالک کون ہے، وہ کبھی بھی موت دے کے اٹھا سکتا ہے، کبھی بھی یہاں سے میرا پتہ کٹوا دے گا۔ میں اس کو راضی کرنے کی طرف غور کروں، اس کا صحیح گیان حاصل کروں، اس کا صحیح علم حاصل کروں۔ انسان کوئی غور کرنے کو تیار نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں جو غور کرتے ہیں۔ تو مکیش بھائی، یہ باتیں آپ کو کیسی لگیں؟ اچھی لگی۔ تو اب آپ جو ہیں ایشور کی کھوج کریں گے، غور کریں گے، یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، اس کے پیچھے نہ پڑیں۔ اور ہمارے یوٹیوب پہ 2 چینل چل رہے ہیں، ایک اسلامک اسٹڈیز کے نام سے ہے، اس چینل کو دیکھیں، اور دوسرا چینل میرے نام سے ہے۔ آپ جو ہیں پہلے شارٹ میں لکھیں گے محمد MOHD، پھر پورا محمد لکھیں گے، اور پھر دلشاد لکھیں گے DILSHAD۔ تو یہ دونوں چینل ہمارے چل رہے ہیں، ان کو ضرور دیکھیں گے، آپ ضرور دیکھیں گے؟ ہاں دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بہت خوشی ہوئی آپ سے ملاقات کر کے، کیونکہ ہم تو ہر جگہ ملاقات کرتے ہیں، ہماری یہی محنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اس کی طرف لایا جائے اور لوگوں کو اندھکار سے نکال کر روشنی میں لایا جائے۔ جتنے بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں، میں ان سب کو اسلام مذہب کے طریقے سے سلام کرتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور وہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اور ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا کہ بھئی چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو دیکھیں ایک ایک کر کے، تاکہ جلدی سے جلدی ہم اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔